وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اپنی جان دے دیں گے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دیں، پھر ان کی گردنیں اس نشانی سے پست ہو جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس کوئی تازہ فرمائش رحمان کی طرف سے ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ کرتے ہوں، سو انہوں نے دین حق کو جھٹلایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 3، 4 اور 5 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس ہمارے درس کے شروع میں اور اس سورت کی ابتدا میں تشریح کے سلسلہ میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مکی زندگی کا بھی عجیب دور تھا، سخت ترین آزمائش کا زمانہ تھا، قوم کی قوم دشمن طرح طرح کی اذیتوں اور مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا، کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر طرح طرح کے شبہات اور بیہودہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ ہر شخص اپنی خواہش کے موافق عجیب و غریب معجزات اور نشانیوں کا طالب ہوتا۔ کوئی کہتا کہ اس ریگستانی اور خشک جگہ میں نہریں جاری کر دو، کوئی کہتا کہ یہ پہاڑ سونے کے بنا دو تو ہم مانیں گے۔ اسی طرح اس قسم کی بیہودہ مطالبات درخواستیں کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپنی قوم کے لیے بہت نرم دل تھے، مشفق تھے۔ آپ کے کلمہ مبارک میں ان کے لیے درد مندی پوری طرح بھری ہوئی تھی، اخلاص سے بھرپور تھا آپ کا دل۔ کفار کی سرکشی اور ان کی ضد و عناد کے اور ان کا یہ ضد و عناد اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی فکر اور غم اور رنج ہوتا تھا، بہت دلی تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ نے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتلایا کہ ان منکرین کے ایمان لانے پر آپ اپنے جی کو، اپنے آپ کو، اپنا جی ہلکان نہ کریں۔ نصیب دشمنان ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان پر آ بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے غم میں اپنی جان دے دیں۔ یعنی اللہ کا باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، اس غم کا مداوع کر رہے ہیں کہ میرے محبوب یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کے بار بار تلقین کرنے کی وجہ سے، آپ کے بار بار دعوت دینے کی وجہ سے، آپ کے بار بار ان کو نیکی کی طرف بلانے کی وجہ سے، جہنم سے بچانے کی وجہ سے، تو آپ جو ہے نا اب اتنا غم نہ کریں، اتنا رنج نہ کریں۔ اب آیات میں باخع نفسک
باخن نفس کا، اس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی باخن کے معنی ہے غم میں گھونٹ ڈالنے والا، یعنی کہ بالکل غم میں پڑا رہے، بس کوئی چیز مزہ نہ کرے، نہ کھانا مزہ کرے، نہ پینا، نہ سونا، بالکل بے آرامی ہو جائے، غم میں گھونٹ ڈالنے والا، بس غم ہی غم میں رہے، تو باخن نفس کا۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی کی اس حالت کا ذکر اور بھی کئی مقامات پر کیا گیا، جیسے ہم نے سورۃ کاف میں پڑھا تھا، سورۃ کاف کے درس میں، کہ فلا اللہ کا باق نفس کا اللہ ساری علم یومن بہذا حدیث آصفہ، کہ سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں گے۔ اور پھر سورۃ فاطر میں آگے آئے گا فلا تذهب نفسوں کا علیہم حسرات، تو ان پر افسوس کر کے، آپ ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول دیا جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور جو اپنی امت کے غم میں سلگتے رہتے تھے، راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہم کیسے امتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے ہوتے ہیں، آپ کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ جذبہ حرمت رسول کا اب بھی زندہ ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے گزرے دور میں بھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کو۔ تو یہاں بھی آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ افسوس کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کی بازی ہار دیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی گمراہی اور ضلالت، ان کی حق دھرمی، ضد و عناد اور ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کے مقابلہ میں ان کی مزاحمت اور کفر پر اصرار دیکھ دے کر برسوں اپنے شب و روز کس طرح گزارے، غم خاری کی کیفیت میں گزارے، اور صرف ایمان والوں ہی کے لیے نہیں بلکہ منکروں اور کافروں کے لیے بھی۔ کتنا غم اور کتنا رنج آپ نے اٹھایا۔ اللہم درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے آپ کو مزید سمجھایا گیا، اس قدر غم اور تعصب کی ضرورت نہیں، اس طرح غم کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ جو تم کہ تمام کفار کو ایمان اور اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سارے لوگ ایمان والے بن جائیں نا۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا یہ امت جو ایک ہی ہوتی، یعنی کہ ایک ہی دین پر قائم ہوتی، لیکن اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ اور یہاں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لا خاضعین، کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی زہر نازل کر دیں اور پھر ان کی گردنیں اس نشانی سے پاست ہو جائیں، تو یہ پھر مجبوراً بھی کہیں گے کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، واقعی پھر یہ گواہی دیں گے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وادی طے میں کہ 70 کو بنی اسرائیل کے لے گئے تھے، جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، ایسی ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ نے کیا کیا، پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا، سڑک کے ساتھ ادھر ختم ہو۔ پھر کہتے نہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی یا اللہ یہ کہیں گے تو اس نے تو مروا دیا، تو اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، تو پھر انہوں نے گواہی دی جی واقعی آپ ایمان لائے۔ تو اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فإنما یکون کن فیکون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا صرف بس کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو ہی جاتی ہے اللہ کے لیے دنیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے نا ہمارے لیے دارالعمر بنائی ہے، یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے کہ ہم ادھر کیا کرتے ہیں، کیا اللہ کی بات مانتے ہیں یا اپنے دل کی بات مانتے ہیں، خواہشات پر چلتے ہیں یا احکامات پر چلتے ہیں، اور پھر اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا جو دار الجزا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا اللہ کے لیے یہ تو مشکل نہیں ہے کہ تمام کفار کو ایمان و اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دے۔ اب آگے حق تعالیٰ ایمان پر مجبور کرنا چاہتے تو کوئی بڑی نشانی نازل کر دیتے جس کے آگے یہ گردن جھکائے بغیر ان کفار کو چارہ ہی نہ ہوتا، اور مجبوراً مستر بن کر ایمان لے آتے، یعنی مستر بن کر مجبور بن کر، مگر اس طرح کا جبری ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ جیسا قرآن مجید میں ہے نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ ہاں آپ ان کو دعوت دیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ہوا نا آپ ان کو پیغام پہنچا دیں، بس آگے یہ ایمان لائے یا نہ لائے پھر ان کا ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو جہاں یہی ہے، یہ دنیا تو ابتلاء اور آزمائش کا گھر ہے۔ آپ وسلم کا فرمان بھی ہے نا اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کافر کتنے ان کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا، جس کا جی چاہے عقل و فہم سے کام لے کر، دلائل نبوت و براہین فطرت دیکھ کر با اختیار خود ہی مان لائے، اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ یہاں تو بندوں کی تسلیم اور سرکشی کو آزمایا گیا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ نہیں کہ ان کا اختیار بالکل سلب کر لیا جائے اور انکار و انحراف کی قدرت باقی نہ رہے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے جو، یعنی کہ دو تمہارے لیے راستے ہیں، ایک راستہ نیکی کا ہے، ایک راستہ بدی کا ہے، وہ اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا، آپ جس راستے کو اختیار کریں آپ کو پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے دی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر و شر کے دونوں رجحانات رکھ دیے، فسق و فجور اور نیکی اور تقوی کی دونوں راہیں اس کے آگے کھول دی، اور انسان کو انتخاب راہ کے لیے مناسب حال صلاحیتیں بخشی، اور اس دنیا کو اس نے اس کے لیے کیا بنا دیا؟ دار الامتحان بنا دیا، دار الامتحان بنا دیا کہ کون کفر و فسق کا راستہ اختیار کرتا ہے، کون ایمان اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر جبری ایمان باللہ اللہ کا مطلوب ہوتا تو نشانیاں نازل کر کے ایمان اور اطاعت پر مجبور کرنے ہی کی کیا حاجت تھی؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی فطرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت اور ایسی ساخت میں پیدا فرمایا یا فرما سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا، ایسی ساخت میں پیدا فرماتا جس میں کفار و انکار، نافرمانی اور بدکاری کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا، ہر آدمی سیرت فرشتہ ہوتا، فرشتہ سیرت ہوتا، نیک ہوتا، بلکہ فرشتوں کی طرح انسان بھی پیدائشی فرما بردار ہوتے، جیسے فرشتوں کی فطرت کیا ہے وہ فرما برداری کرتے ہیں، ان میں عدم وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اس حقیقت کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ظاہر فرمایا ہے، مگر اس صورت میں یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ، آزمائش گاہ اور ابتلاء کی جگہ نہ رہتی، پھر وہ دنیا کا مقصد ختم ہو جاتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمائی اور تلقین فرمائی کہ بدبخت منکرین کے غم میں اپنے آپ کی اس قدر گھرانے کی ضرورت نہیں، دل سوزی اور شفقت کی بھی آخر ایک حد ہے۔ آگے بتلایا گیا ہے کہ آپ کی شفقت کی یہ حالت ہے
کیا آپ ان کے غم میں گھلے جاتے ہیں؟ ان کی گمراہی اور ناد کی یہ کیفیت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت سے ان کی بھلائی کے لیے کوئی نصیحت بھیجتے ہیں تو یہ وحشت کھا کر اس سے متنفر ہو جاتے ہیں اور منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، اور جیسے ان کو کوئی بری چیز ان کے سامنے آ گئی ہو۔ مزید اس کے ساتھ متعلقہ واقعات انشاءاللہ کال کے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔